नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त दो किस्म के इश्यूज़ जो हैं, दोनों हैं तो सियासी हैं, लेकिन दो किस्म के इश्यूज़ जो हैं वो मेरे सामने हैं, मेरे पैनल के सामने हैं। एक इशू खालिसन कोरोना रिलेटेड पॉलिटिक्स है जो इस वक्त पाकिस्तान में सेंटर और सिंध के दरमियान हो रही है, और दूसरी वो रवायती सियासत है, एक ओल्ड फैशन सियासत है जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हो रही है। लेकिन जो कोरोना रिलेटेड सियासत है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज के दिन कैबिनेट की मीटिंग में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को उनके पार्लिमानी अमूर के मुशीर जो हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट का एक दिन पहले जो फैसला है शॉपिंग मॉल्स और मार्केट खोलने के हवाले से, जिसमें कहा गया कि शॉपिंग मॉल्स जो हैं, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, उनको भी खोल दिया जाए, उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी गई। अब हमें पता चला कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हर तरह से अमल दरामद होगा। यहां तक तो चले बात समझ आती, लेकिन इसके बाद जितने वालेहाना तरीके से, जितने जोशो खरोश से, जितनी एक्साइटमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, ख़ास करके सिंध में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया, वो बात खासी हैरानगी का बायस है, ताज्जुब का बायस है, और जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर है वो सोचने पे मजबूर हो गया। सवाल उठ रहे हैं ज़हनों में कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अक्रॉस द फेडरेशन पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर NCOC के इंस्टीट्यूशन को 11 या 13 मार्च को कायम किया। हम सब मीडिया की टीम्स को वहां बुलाया गया। बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन है, हम मानते हैं बहुत ब्रिलियंट इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का इंस्टीट्यूशन जहां वफाक बैठता है, अपने चारों सूबों को, सिंध को, बलूचिस्तान को, पंजाब को, खैबर पख्तूनख्वा को सुनता है। उसके अलावा 2 डिपेंडेंट टेरिटरीज़ हैं, आज़ाद कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की, उनको भी सुनता है। जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की 2 डिपेंडेंट टेरिटरीज़ हैं वह ऑपोजिशन की जमात यानी PMLN की हुकूमत है। सिंध जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है, वहाँ पर ऑपोजिशन की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बलूचिस्तान में एक मखलूत हुकूमत है, और वहाँ पर ये सूबे जो हैं वो जब कंसेंसस वफाक पैदा करता है, वहाँ तकरीरें होती हैं, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू आते हैं, मुख्तलिफ आराय होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन होता है। हमने ये देखा कि वहाँ सेंटर के प्रपोजल्स कुछ को, जैसे कि जमहूरियत का हुस्न है, उसकी खूबसूरती है, कंसेंसस इसी को तो कहता क्या, तो कुछ प्रपोजल्स हैं वफाक के कोरोना की मैनेजमेंट के हवाले से, जिनसे सिंध, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान इत्तफाक करते हैं, लेकिन कुछ प्रपोजल से इत्तफाक नहीं करते, और फिर यूं बाहमी तौर पे मिलजुल के, शोर बचा के, लड़ झगड़ के, ये जो 6 मतलब यूनिट्स हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के इंक्लूडिंग द सेंटर, वो फैसला करते हैं। और उस फैसले में ये फैसला किया जाता है कि मार्केट और दुकानों में और शॉपिंग मॉल में फ़र्क है। शॉपिंग मॉल की वही हैसियत है जैसी एक स्कूल की है, जैसी एक कॉलेज की है, जैसी एक मदरसे की है, जहां एक क्लोज्ड टेरिटरी में बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं और वहां पे वबा का फैलना, इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस हैं। ये फिर किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, क्या सोच के, क्या है PTI लीडरशिप के जहन में, ये क्या मामला है कि सिंध के अंदर ये डिमांड कर दी गया है। जनाब फिरदौस जो शमीम जो हैं और खुरम शेर जमान, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतालबा किया कि चुनाचे सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की फैसले को नहीं माना है। हालांकि ये फैसला NCOC में हुआ है, सारा पाकिस्तान जानता है कि फैसला नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में हुआ है, देयरफॉर सिंध के चीफ मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए, वहां पे गवर्नर राज होना चाहिए। क्या PTI की लीडरशिप सीरियस है? क्या PTI की लीडरशिप में कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कनेक्ट हो गया है? क्या वो उनको चीज़ें एक दिन के बाद अगले दिन याद नहीं रहती? क्या उर्दू का वो मुहावरा आ गया है कि हम पूछें कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी? क्या PTI की पॉलिटिकल लीडरशिप में किसी किस्म की कोई कन्विक्शन नहीं है? ये वो बुनियादी सवाल है जो कोरोना रिलेटेड पॉलिटिक्स का आज हमारे साथ है, सामने। और बहुत ही डिस्टिंग्विश, एक बड़ा ही सीनियर पैनल मेरे साथ है। मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अली मोहम्मद खान साहब, जो वज़ीर मुमलिकत हैं, पार्लिमानी अमूर के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। वीडियो लिंक से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब के साथ ही खुरम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो सीनियर लीडर हैं PMLN के। इससे पहले पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान के अमूर खारजा के मिनिस्टर रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू खुरम दस्तगीर साहब एज वेल।
اور مجھے جوائن کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر رہنما لیڈر جناب قمر زمان کائرہ صاحب، جو اس سے پہلے 2 دفعہ پاکستان کے انفارمیشن منسٹر رہ چکے ہیں. میری وارم ویلکم. ناظرین یہ بتاؤں کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو اپوننٹس ہیں پالیٹکس میں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جاتے ہیں. آج کل تو حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ بہت سے پی ٹی آئی کے لیڈر یا بہت سے پی ایم ایل این کے لیڈر یا پی 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 کے لیڈر کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ یا فلاں بندے کے ساتھ میں نے نہیں بیٹھنا. سو اس لحاظ سے میں بڑا شکر گزار ہوں علی محمد خان صاحب کا، خرم دستگیر صاحب کا اور قمر زمان کائرہ صاحب کا کہ تینوں ہمارے ساتھ اس ڈسکشن میں شامل ہیں. علی محمد خان صاحب، میں نے جو تمہید باندھی ہے اس پہ کیا جواب ہے آپ کا؟ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ کیوں پی ٹی آئی اس طرح سے ویلکم کر رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اور آپ کے اسٹیم پینلسٹ کو بھی السلام علیکم. جو ہے انجینئر صاحب بھی ہیں اور کائرہ صاحب بھی تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی سی اجازت چاہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ آج تھوڑا ہواؤں کا رخ بدلا سا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سپریم کورٹ کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے اس ایشو کا سو موٹو نوٹس لیا تھا اور پھر آپ نے اس میں 2-3 چیزیں بھی ایڈ کی ہیں. پھر آپ نے گورنر راج والی بات کی ہے. تو پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ this should be of a matter of great satisfaction for the people of Pakistan کہ بڑے عرصے بعد ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی حکومت آئی ہے. چاہے آپ ہمیں کچھ بھی کہیں، آپ ہمیں لان تان کریں، آپ ہمیں کچھ بھی کوئی کہے، یہ پہلی حکومت ہے جو نہ فوج سے لڑنا چاہتی ہے، جو نہ جوڈیشری سے لڑنا چاہتی ہے، جو اداروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے. ہمیں حالانکہ ہم ان چیزوں کا حصہ نہ رہے جو ماضی میں ہوا، اسی سپریم کورٹ پہ چڑھائیاں بھی ہوئیں اور یہ بھی دن پاکستان میں عوام نے دیکھا کہ پاکستان کا ایک آرمی چیف ہوا میں تھا اور اس کو بدلنے کی کوششیں ہوتی رہیں. ان چیزوں سے ہم نے ایز اے پارٹی سیکھا ہے کہ ماضی میں ان لوگوں نے جو کیا ہم تو اس کے ریئیکشن میں ڈاکٹر صاحب بنے ہیں. عمران خان میں کوئی جدید پشتی سیاست دان ہیں، ہم تو پروفیشنل لوگ ہیں، میں انجینئر ہوں، وکیل ہوں، اسی طرح ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ہیں. ہم تو اپنی پروفیشنل کیریئرز کو قربان خان صاحب کے ساتھ آئے اور خان صاحب اس نوجوان فورس کو کیوں لے کے آئے؟ وہ ریئیکشن میں آئے ہیں اس ملک کی مس گورننس کو دیکھ کے. تو one of the major things which added to that misgovernance or that chaos was that musical chairs. when we saw کہ ایک ماضی میں آپ نے دیکھا جسٹس سجاد صاحب کا کیا ہوا، اندر وہ بیٹھے ہیں، ادھر سے اور بھی جج صاحبان نے عہد لے لیا. تو ہم ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. we consider them as important state organs. تو یہاں پہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ان کی طرف سے آبزرویشنز اور آربیٹر ڈکٹا وغیرہ آئے ہیں، تو ان کی طرف سے فیصلہ آیا ہے اس چیز پہ، جو انہوں نے آبزرویشن دی ہے، ڈائریکشن دی ہے. ہم تو اس کو وی ٹیک اٹ ویری پازیٹیولی کہ ملک کی جو ہے سب سے بڑی عدالت نے ان چیزوں کا نوٹس لیا ہے اور اس چیز کو ونڈیکیٹ کیا ہے. وہ جو عمران خان صاحب کا سٹینڈ تھا پہلے دن سے، اس کو ونڈیکیٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی کیا رائے تھی. سن لیجیے پلیز آخری، کہ عمران خان صاحب کی یہ رائے تھی کہ بیماری بہت خطرناک ہے، بہت بڑا ایشو ہے، ہم نے احتیاط کرنا ہے، ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، ہم نے جو ہے اپنے بڑے جو ہے سکولز کالجز بند کرنے ہیں، یونیورسٹیاں بند کرنی ہیں. وہ کیا، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے ملک کو بھی چلانا ہے، ہم نے اداروں کو بھی چلانا ہے، ہم نے معیشت کو بھی نہیں رکنے دینا، ہم نے چھوٹے بزنس مین کو نہیں تباہ ہونے دینا اور ہم نے مزدور کو، غریب کو بھوکا نہیں مرنے دینا. اس بات کو ونڈیکیٹ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. ایک بات سب صحیح ہے. دوسرا اس پہ بھی میں شارٹ کامنٹ کر دوں جو آپ نے سندھ کی بات کی ہے. نہیں وہ سب صحیح ہے. خان صاحب میں تھوڑا سا اس میں سوال ایک کاؤنٹر بن جائے، اگر اجازت دیجیے مجھے انتہائی احترام سے. بالکل صحیح ہے کہ خان صاحب کا پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہ موقف بارہا سامنے آتا رہا، لیکن نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر کو بنایا گیا ایز اے کی نیشنل انسٹیٹیوشن، بڑی محنت سے، بڑا خرچہ کر کے، اس میں بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے پولیٹیکل تھاٹ کی. جہاں وہ فیصلے ہوئے جب سندھ کی مرضی نہیں بھی تھی، جب سندھ کے سامنے سائنٹیفک ایویڈنس رکھی گئی، بلوچستان کے سامنے جب آزاد کشمیر کے سامنے رکھی گئی، تو انہوں نے اس کو مانا اور بڑا خوبصورت، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اٹس اے بریلینٹ کانسیپٹ. اب جو فیصلے وہاں پر ہوئے ہیں، اگر اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کی کوئی دانست ہے، کیونکہ ظاہر ہے سپریم کورٹ بھی ایک لاجک اور ایک ریشنلٹی کے فریم کے اندر ہی کام کرتی ہے، تمام دنیا کی عدالتیں اس میں کرتی. اگر سپریم کورٹ کی صحیح رہنمائی نہیں ہوئی ہے، صحیح ایڈوائس نہیں ہوئی، صحیح فیکٹس نہیں رکھے گئے کہ بھئی مارکیٹ میں اور شاپنگ مال میں فرق ہے، تو وفاق کی ذمہ داری یہ ہے کہ سندھ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، آزاد کشمیر کے ساتھ کھڑا ہو جائے. آج آزاد کشمیر میں انہوں نے مارکیٹس بند کر دیے، حالانکہ وہ بھی این سی او سی کا حصہ تھے. تو وفاق نے اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا.
देखिए ना, सईद गनी साहब का बड़ा ही मुदब्बराना उन्होंने उस पर कमेंट किया, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर सिंध के। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम पे वाजिब है, लाजिम है, हम उसको मानेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर सोच रहे हैं कि क्या कोर्ट को वो भी फैसले करने चाहिए जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ और एग्जीक्यूटिव को करने। यहाँ तो ये वो सवाल सर पैदा हो गया, इंतहाई अदब के साथ, इंतहाई मुदब्बराना तरीके से कोई इसे गुस्ताखी न समझे। देखिए डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, बीइंग अ लॉयर मैं इस पे कमेंट करूंगा कि ये हमारा एक तरीका रहा है। हालांकि जो स्ट्रिक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं या जो कंजर्वेटिव स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हैं या स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स हैं, वो इस बात पे जोर देते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है उसमें बिल्कुल हर आदमी, हर इदारा अपने उसमें रहे, वो आइडियल सिचुएशन है। लेकिन पाकिस्तान में ये रहा है कि हमारी जो है एक हमारी एक्टिव जुडिशरी है, खासकर जो हमारी जुडिशरी जब आज़ाद हुई उसके बाद हमारे जज साहिबान ने, मोहतरम जज साहिबान ने अपना रोल प्ले किया, जिसको कि बाज़ हुकूमतों ने जो है उसको बुरा माना, बाज़ ने उसको अप्रिशिएट किया, बाज़ ने उसको वेलकम किया। हम उन लोगों में से हैं जो जुडिशरी से लड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं, हम समझते हैं कि हम इकट्ठे मिलके जो है वो काम करें। ये वक्त नहीं है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की डिबेट में जाने का, ये वक्त है पाकिस्तान के लोगों की जानें बचाने का। लेकिन मैं एक बात मैं कैटेगोरिकली आज आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ कि गवर्नर राज सिंध में लगाया जाए या इस तरह की कोई बात हो, या वज़ीर आला को वहां से मुस्तफी हो कि वो घर भेज दिया जाए या चले जाएं, ऐसी कोई बात कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुई। ऐसी कोई बात यहाँ पे मरकज में हमारी गवर्नमेंट सर्कल्स में इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब के साथ आज भी कैबिनेट मीटिंग थी। ये वहां की हमारी सूबाई हुकूमत जो है, हमारी क़यादत है। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने मुतालबा कर दिया सर। जी, उन्होंने मुतालबा किया है, लेकिन इसको आप सही कह रहे हैं कि कैबिनेट में नहीं हुई है, बात ही मज़क्का खेज है। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब तो पीटीआई में, फिरदौस शमीम नकवी साहब तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है ना, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं अगर आप मेरे से मेरी जाती राय पूछेंगे तो मेरी जाती राय की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि मैं एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव या पीटीआई के रep के तौर पर बैठा हूं। मेरी जाती राय ये है कि गवर्नर राज की डिमांड्स वगैरह जो हैं ये आखिरी हदें होती हैं, उसको इतनी जल्दी नहीं डिमांड करना चाहिए। हाँ, जो वहां पे गवर्नेंस के इश्यूज हैं उनको जरूर रेज किया जाए, लेकिन चूंकि इस डिमांड को मरकज से इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने, मरकजी पार्लिमानी पार्टी ने कोई इसको वैलिडेट नहीं किया, इसको कोई डिबेट नहीं हुई, तो मैं ये समझता हूँ कि सूबाई बाज़ औक़ात क़यादतें डिमांड करती हैं, क्योंकि वहाँ हालात को फेस कर रही हैं, वहाँ मिस गवर्नेंस के सामने उनका रोज का देखना है। कराची में जिस तरह से वहाँ एक गलत तरीके से सब सिस्टम चलाया जा रहा है, तो उनकी तरफ से एक डिमांड आई है, एक बात आई है, लेकिन इसकी तरफ अभी इमरान खान साहब ने, मरकजी हुकूमत ने इसको कोई वैलिडेट नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हर कोई अपनी राय का इजहार करता है और फेडरेशन पे यकीन रखते हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स की आजादी पे यकीन रखते हैं। सिंध एक इंपॉर्टेंट फेडरेटिंग यूनिट है और वहां पीपल्स पार्टी को मैंडेट हासिल है, उनकी गवर्नेंस पे क्वेश्चन करना उनका हमारा हक है, लेकिन ये कहना कि फौरी गवर्नर राज लगाया जाए, मेरे ख्याल में ये थोड़ा एक एक्सट्रीम स्टेप वाली बात है। ठीक, अच्छा खान साहब मेरे साथ रहिए। मैं ट्रेडिशन तो ये है कि मैंने पीटीआई का पर्सपेक्टिव लिया, राइवल पार्टी है, पीपीपी के पास जाऊंगा, लेकिन चूंकि वो डायरेक्ट इस मामले में पार्टी है, मैं एक न्यूट्रल पार्टी के पास जाता हूं। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप मिनिस्टर रहे, बड़े इंपॉर्टेंट कलीदी मेंबर हैं, आप अपोजिशन के, पीएमएलएन के, आपकी जमात की 2 जगहों पर हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में भी आपकी हुकूमत है और आपकी हुकूमत जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में भी है। और आज आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने जो थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन की थी वो उन्होंने बंद कर दी है। उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दिया है कि फौरी तौर पे उनकी गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि इन्फेक्शन फैल रही है, इसलिए उन्होंने कहा सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जो है वो खुली रहेंगी। ये जो आर्गूमेंट जो पीटीआई ने एक जश्न मनाना शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इस पर आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़? जी, पीटीआई और ख़ासतौर पे उसके सरबराह जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम की जानों को अपने ज़हनी खलफशार और कन्फ्यूजन की भेंट चढ़ा दिया है और फिर गरीबी, पाकिस्तान की गरीबी का उज़र जो है उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी नालायकी को छुपाने के लिए। देखिए, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि अभी जब अब चंद अमवात हुई थी पाकिस्तान में कोरोना से, तो आपने एक जिस भी किस्म का एक कंफ्यूज सा लॉकडाउन था वो लगा दिया, और जब अमवात जो हैं अब 1000 गुना बढ़ चुकी हैं, इन्फेक्शंस 1000 गुना बढ़ चुकी हैं, तो आपने वो लॉकडाउन खोल दिया। इसका मतलब ये है कि कोई मंतकी और साइंसी मयार इस्तेमाल नहीं किया गया लॉकडाउन लगाने के लिए भी और लॉकडाउन उठाने के लिए भी, और एक अजीब जज्बात की बुनियाद पर चल रहा है। और ये जो सूबों का और वफाक का जो क्लैश हुआ है, ये भी इमरान खान साहब की जो अपनी ज़हनी खलफशार है, उसकी वजह से है।
نہیں ججمنٹ ہی پہلے دن سے ہی جب وزیر اعظم دیکھیں سمپل فارمولا ہے، جب وزیر اعظم نے مکمل طور پر لاک ڈاؤن میں اپنی ذمہ داری سے وہ فرار ہو گئے، کہا کہ کوئی نامعلوم اشرفیہ تھی یا جو بھی تھی جس نے وہ لاک ڈاؤن لگوا دیا اور ہمیں نہیں پتا وہ لاک ڈاؤن کیسے لگ گیا. بھئی تمام صوبوں نے اگر بیٹھ کر لگایا ہے اور سوچ سمجھ کر لگایا ہے، آج بھی اگر آزاد جموں کشمیر میں جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے انہوں نے دوبارہ سختی کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کی جانیں بچانا ہمارا اولین فرض ہے. اور یہ جو ڈائیکوٹمی کریٹ کی گئی تھی کہ جی جان بچا لو یا روزگار بچا لو، یہ غلط ہے. حکومت کی ذمہ داری یہ کہ اس نے پاکستانیوں کی جان بھی بچانی ہے اور پاکستانیوں کا روزگار بھی بچانا ہے. بھئی ایک وقت دونوں کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ اچھا جی اگر آپ کو جو ہے اگر آپ نے روزگار رکھنا ہے تو آپ کو کرونا سے موت پڑے گی اور کرونا سے بچنا تو آپ کا روزگار جائے گا. حکومت کی ذمہ داری ہے دونوں کام کرنے کی، لیکن حکومت پہلے دن سے اس سے مفرور ہے اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ابھی تک ڈاکٹروں کو حفاظتی اکوپمنٹ نہیں ملا. پاکستان میں ٹیسٹنگ جو ہے ابھی بہت ہی نچلے لیول پر ہے، جہاں ہم ابھی اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم سٹیٹسٹکس کے اوپر اعتبار کر سکیں. پاکستان میں ابھی بھی جو ہے کسی بھی طریقے سے جو کوارنٹین اور آئسولیشن کی فیسلٹیز ہیں وہ پورے ملک میں اس وقت بالکل ناکافی ہیں اور مخدوش حالات میں جہاں بھی موجود ہیں، اور اس سے نکلنے کا کوئی سلوشن ان کو نظر نہیں آ رہا. اور جہاں جہاں بھی یہ ریلیف پہنچانا تھا یا جو دیہڑی دار لوگ تھے جن کے لیے عمران خان صاحب بڑی بات کرتے تھے، ان تک پہنچنے کا ابھی تک 2 مہینے ہو گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی طریقہ کار وضع نہیں کیا اور بغیر طریقہ کار وضع کیے اب وہ کھول دیا ہے. دیکھیں پاکستان کی عوام کو آپ نے یہ سگنل دیا ہے کہ جی یہ کورونا بس ٹھیک ہی آپ دیکھ لیں، آپ جیسا بھی تھا یہ کنفیوژن تھا. بھئی ہر روز مزید پاکستانیوں کی جانیں جا رہی ہیں، نمبرز آر رائزنگ. اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہے نا کہ انفیکشن کے نمبرز بھی بہت تیزی سے اوپر جا رہے ہیں اور جو میرے بھائی اور بہنوں کی اموات ہو رہی ہیں وہ بھی بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہیں. اور اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ اس وقت وفاقی حکومت پچھلے 8 ہفتے میں ایک تماشائی بن کر بیٹھی ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور وزیر خارجہ صاحب نے آ کے حکومت کی نمائندگی کی تو انہوں نے واضح کہہ دیا کہ جی یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے. جب آپ نے صوبوں کے سر پر یہ سارا کچھ ڈال دیا ہے اور آپ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں تو پھر خدا کے لیے ہمیں اس کو لیکچر نہ دیں، صوبوں کو امپاور کریں. ان کو جو بھی چیزیں چاہیے وہ ابھی تک ان کو نہیں پہنچی. میں پھر دہرا دوں، ہمارے ڈاکٹر بے یار و مددگار، ہماری نرسیں بے یار و مددگار، ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف بے یار و مددگار، اور ابھی تک پاکستان میں ٹیسٹنگ وہ لیول ضرورت تھی تو حکومت بالکل ناکام ہوئی ہے. اور ایک بات ڈاکٹر صاحب، ایک بات مجھے کرنے کی اجازت دیں، یہ جو پورا سندھ کے ساتھ کلیش ہوا ہے یہ کورونا کے اوپر کلیش نہیں ہے، یہ دراصل 18ویں ترمیم اور NFC کا کلیش ہے جو کورونا کے اوپر ایک پروکسی وار کی صورت میں سامنے آیا. اس پہ بھی بات کرتے ہیں. مجھے ایک بریک لینے دیجئے. میں ابھی تک قمر زمان کائرہ صاحب کو نہیں لے سکا. میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ وہ بہت ہی پیشنس سے انہوں نے سارا آرگومنٹ سنا. ایک کم از کم کمپنسیشن یہ ہے کہ میں نے سندھ کا مقدمہ جو ہے وہ ان کے سامنے، اس سے پہلے کہ کائرہ صاحب وہ مقدمہ رکھتے ہیں، میں نے سندھ کا مقدمہ اس نشست میں رکھا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد قمر زمان کائرہ صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ہم سیدھا چلتے ہیں قمر زمان کائرہ صاحب کی طرف. قمر زمان کائرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ کا مقدمہ تو میں نے پہلے پارٹ میں بہت پریزنٹ کیا کہ تحریک انصاف کو اتنی خوشیاں اور بغلیں نہیں بجانی چاہیے تھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر، بلکہ جا کے ایکسپلینیشن دینی چاہیے تھی. لیکن NCOC میں ایک چیز مسلسل کہی جا رہی ہے کہ سندھ میں سب سے زیادہ انفیکشن کا ریٹ ہے. 17,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سندھ میں انفیکٹڈ ہیں. اس کی کیا وجہ ہے جبکہ آپ نے لاک ڈاؤن بھی سب سے پہلے کیا؟ ڈاکٹر صاحب ایک یہ جو نظام ہے نا جس میں ایک ڈیموکریسی ہے، ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، ایک مارشل لائی نظام ہے، ایک فاشزم ہے، ایک سوشلزم ہے. تو ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو نظام ہے وہ فاشزم ہے جو الیکٹورل پروسیس کے ذریعے ہی آتا ہے. فاشزم. لیکن اس کا بیسک ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ پرنسپلز کو ڈینائل، اپوزیشن کو زبان بندی، میڈیا کا گلا دبا دو اور پروپیگنڈا ٹول مشین کو اتنا بڑھا دو، پبلک اوپینین اپنی مرضی کے مطابق ٹلٹ کرو اور اس پہ حکومت کرو. یہ دنیا میں کامیاب تجربے رہے کئی جگہوں پہ، بٹ یہ لانگر لاسٹنگ نہیں ہوتے اور اس میں مشاورت نہیں ہوتی، اس میں کنسنسس بنانے کی کوشش نہیں کی جاتی، بلکہ یہ بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے. جس طرح جمہوریت مشاورت کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے، کنسلٹیشن کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح فاشزم مخالف کو ختم کر دینے، دبا دینے، اس کی آواز کل کر دینے پہ کھڑا ہوتا ہے. سو اس وقت فرق یہ ہے بنیادی طور پہ. آپ NCOC کا ذکر فرما رہے ہیں، آپ کے ہاں ایک کانسٹیٹیوشنل فورم ہے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ.
آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ اس فورم کو ایکٹیویٹ کر کے اسے میجر فیصلے کرتے جو کانسٹیٹیوشنل فورم تھا. آپ نے ایک ایگزیکٹو آرم بنا لیا, چلے ٹھیک ہے, اس پہ بھی بہتری کے لیے بنایا, نتھنگ رانگ, بنایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے فیصلوں میں بیٹھ کے خود آپ پہلے کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, پھر لاک ڈاؤن ہوا تو آپ نے کہا پورا نہیں کریں گے, پھر کہا کرفیو نہیں لگائیں گے, اور لاک ڈاؤن کی ایکسٹینشن جو ہے وہ کبھی پنجاب کی اور کبھی خیبر پختونخوا کے ریکمنڈیشن پہ ہوتی رہی. اور اس میں کئی دفعہ یہ ہوا کہ جب فرض کریں لاک ڈاؤن ختم کرنے کی بات کی گئی تو سندھ کے سی ایم نے کہا کہ میں نے کنسنسس کے لیے اس کو قبول کر لیا ہے پر مجھے ڈر لگ رہا ہے. اور آج عدالت نے بھی اس پہ کل جو اپنا فیصلہ دیا یا اپنی رائے دی, میں نے کل بھی گزارش کی, آج بھی گزارش کی تھی, مجھے عدالتوں کا بہت احترام ہے اور جمہوریت میں آزاد عدلیہ کے بغیر, اٹونومس عدلیہ کے بغیر, انڈیپینڈنٹ مائنڈ عدلیہ کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی. جس طرح ہمارے ہاں سیاسی اداروں میں, انتظامی اداروں میں, باقی اداروں کے اندر وہ کام ہوئے جو ان کے نہیں ہیں اور انہوں نے اداروں نے اپنا رول پراپرلی ادا نہیں کیا, اسی طرح ہماری عدلیہ کے اوپر بھی کئی داغ ہیں. میرے گلے شکوے اپنی جگہ, لیکن مجھے عدلیہ کا احترام ہے اور عدلیہ کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی. لیکن جب عدلیہ کے فیصلے ڈاکٹر صاحب اس طرح آئے, آپ نے ٹھیک کہا انٹرو میں, اس طرح آئے کہ دوسرے عام جو ہیں یعنی ایگزیکٹو یا جو کانسٹیٹیوشنل فورم آپ کا پارلیمان ہے, اگر عدلیہ کے فیصلوں کی بدولت یا کمنٹس جو میڈیا میں آ رہے ہیں, اب تو کمیونیکیشن کا دور ہے نا جی, اس کے نتیجے میں پبلک ایٹ لارج کے ذہنوں میں کسی اس فورم کی عزت کم ہو جائے کہ یہ فورم پراپرلی پرفارم نہیں کر رہا, اور وہ فورم کیونکہ عدلیہ کو کنڈیم نہیں کر سکتے, عدلیہ کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتے, لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو چاہیے کہ وہ بہت آزادی سے اپنا رائے اختیار کو استعمال کرے, لیکن بہت محتاط کرے, کیونکہ دوسرے اداروں کو انڈرمائن کرنے سے بھی یہ اسٹیٹ نہیں چلے گی, سارے کام عدلیہ نہیں کر پائے گی. اور تیسری گزارش یہ ہے کہ حکومت وقت, مثال کے طور پہ اسپیسیفک کیس کو لے لیں, حکومت وقت کو انہوں نے فیصلہ کیا لاک ڈاؤن ختم کرنا, انہوں نے فیصلہ کیا ہم نے یہ بڑے بڑے سینٹرز ہیں کھول دینے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ٹرانسپورٹ کھول دیں گے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے ٹرین کھول دیں گے. اگر کل اس کے اثرات یا ثمرات غلط آتے ہیں, جو کہ ہمیں خدشہ ہے آئیں گے, اگر خراب آتے ہیں تو ایک تو اپوزیشن ان کو پوچھے گی, میڈیا ان کو پوچھے گا, پارلیمان کے اندر, اسمبلیوں کے اندر ہم ان کا احتساب کریں گے, اور پھر پبلک ایٹ لارج الیکشنز میں ان کا احتساب, اگر ایسا ہوا تو الیکشن میں ان کا احتساب کرے گی. لیکن اگر عدلیہ کے فیصلے کے پیچھے حکومت چھپ جائے تو عدلیہ کے فیصلے کی وجہ سے یہ کل ہو جائے تو عدلیہ کو کون پوچھے گا؟ عدلیہ کو تو آپ احتساب نہیں کر پائیں گے. لہذا عدلیہ کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے فیصلے, اگر قانون اور آئین کی وائلیشن ہو تو بلا شبہ عدلیہ کو دیکھنا ہے, لیکن جس فیصلے کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے وہ پبلک اکاؤنٹیبلٹی ہو یا انسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی ہو, لیگل اکاؤنٹیبلٹی ہو, وہ فیصلے نہ کریں. اور آخری گزارش یہ ہے کہ میں نے آج پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ ہماری عدلیہ نے ماضی میں کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں جو میری دانست میں حکومت کے کاموں میں رکاوٹ آ گئی ہے, وہ آزادی نہیں رہی. مثلاً آپ نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ وزیر اعظم اور کیبنٹ ہے, آپ نے وزیر اعظم اکیلے کو نہیں رکھا, آپ نے کیبنٹ کو مشروط کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ کابینہ تو وزیر اعظم کی ہوتی ہے, الیکشن تو وزیر اعظم لڑتا ہے, ووٹ تو اس کو ملتے ہیں, اسمبلی اس کو منتخب کرتی ہے, اور وہی چناؤ بھی وزراء کا کسی وزیر کو بنانا ہے, کسی کو ہٹا دینا ہے. وزیر اعظم کو اوپر کوئی بار نہیں ہے, کس کو ایڈوائزر لینا ہے, کس کو ختم کر دینا ہے, کوئی بار نہیں ہے. نہیں, یہ بڑے بہت سے بڑے اہم اور بڑے دلچسپ اور بڑے فار ریچنگ اور کابینہ فیصلے کرے گی ڈاکٹر صاحب. پرابلم یہ ہے کہ پھر گورننس نہیں ہو پائے گی پراپر. لہذا عدلیہ کو ہماری درخواست ہے, بڑی ادب سے درخواست ہے کہ عدلیہ کو چاہیے کہ ایسے فیصلے جس سے دیگر ہمارے جو سیگمنٹس آف سوسائٹی یا آرگنز آف اسٹیٹ ہیں, اگر ان کی فنکشننگ میں پرابلم آ گئی ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے. اچھا, ذرا رکے میرے ساتھ علی محمد خان صاحب. یہاں 2-3 بڑے اہم نقطے کائرہ صاحب نے اٹھا دیے ہیں, اور آپ نے چونکہ خود کہا کہ آپ وکیل بھی ہیں, کیا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ آپشن نہیں تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے لیگل کاؤنسل کے ذریعے دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس جاتی اور مودبانہ انتہائی تمیز سے, ادب سے گزارش کرتی کہ ہم نے جو فیصلے کیے ہیں, جہاں ہم نے ڈسٹنگوش کیا ہے ایک نارمل دکان کو, ایک کھلی مارکیٹ کو شاپنگ مال سے,
یہ فیصلے سائنٹیفک ایویڈنس پہ، کلینکل ججمنٹ پہ، میڈیکل ایویڈنس پہ NCOC میں کیے گئے ہیں، جہاں پر چاروں صوبوں اور ڈیپینڈنٹ ٹیریٹریز کی تمام اوپینین جو پروفیشنل اوپینین ہے، بیوروکریسی کے ذریعے آ رہی ہے، میڈیکل اوپینین. جی تو علی محمد خان صاحب، یہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں نے فوری طور پہ کہا کہ بالکل کیا وجہ ہے کہ آپ نہیں گئے واپس کورٹ کے پاس؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ عام حالات نہیں ہیں، یہ ہم ذہن میں رکھیں. عام حالات میں جب ایگزیکٹو کوئی فیصلہ کرتی ہے تو ایک روٹین میٹر ہوتا ہے. عدالت جب اس میں فیصلہ کرتی ہے، آپ ریویو میں جاتے ہیں، آپ اس کے خلاف اپیل میں جاتے ہیں، آپ اس کے خلاف جو ہے مختلف فورم یوز کرتے ہیں، انٹرا کورٹ اپیل وغیرہ یوز کرتے ہیں، لارجر بینچ کی طرف جاتے ہیں، اس طرح سارے ٹولز یوز کرتے ہیں. اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں تو ہے کہ جس طریقے سے اپوزیشن نے ڈیمانڈ کی کہ آپ اسمبلی کا اجلاس بنائیں، بہت لوگوں نے اس کو نیگیٹو لیا، ہم لوگوں نے پازیٹیو لیا. اجلاس ہم نے خود پھر بلایا، دونوں بلائے تھے، سینٹ کا بھی ہوا اور وہاں پہ ہم نے اپوزیشن کی کریٹیسزم بھی سنی. بیسک مقصد کیا تھا اپوزیشن کا؟ مقصد میں سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر، میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا مقصد صرف حکومت وقت کا لان تان کرنا نہیں تھا. وہ ہر اپوزیشن جو ہے پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے جس میں آپ نے مارجن دینا ہے. مقصد ان کا پازیٹیو کا کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے اپوزیشن کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی تھی. اسی وجہ سے ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی آن کورونا بھی بنائی، جس میں اپوزیشن کے پارلیمنٹری لیڈرز کو ہم نے ایون ان اجلاسوں سے مہینہ پہلے بڑھایا کہ یہاں پہ آ کے اپنی رائے دیں، کیونکہ دے وڈ بی فیلنگ لیفٹ آؤٹ. مین فریم پولیٹیکل لیڈرز ہیں، اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماضی میں 2-3 حکومتیں کی ہوئی ہیں. لازماً وہ چاہیں گے کہ اس وقت جب پورے ملک میں کرائسس ہے، پاکستانی زندگی موت کا مسئلہ ہے، تو وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے. ہم نے ان کو موقع دیا اور وہ آئی تھنک دے کنٹریبیوٹیڈ. کچھ سخت باتیں بھی ہوئی، سیشن جب اسٹارٹ ہوا. سیم گوز فار جوڈیشری کہ اگر وہ اس وقت ایک امپورٹنٹ ایشو کا انہوں نے نوٹس لیا اور کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میری رائے یہ ہے، میری ایک ناقص رائے یہ ہے، بڑی معتبرانہ ہے، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ اس ٹریڈیشنل لڑائیوں میں جانے. میں علی محمد خان بڑی معذرت سے بڑی معافی چاہتا ہوں، میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا. بالکل ہم نہیں چاہتے کہ عدلیہ کے ساتھ تصادم، بالکل نہیں چاہتے. میں صرف چھوٹی سی کر رہا ہوں، ہم بالکل تصادم کی بات نہیں کر رہے، ہم عدلیہ کے ساتھ ادب کی بات کر رہے ہیں. میں رائے دی. مہربانی آپ ویسے ہی جو ہے بیک فٹ پہ چلے گئے. آپ ہمیشہ میں ڈیفینسو میں نہیں جاتا، جو میں نے کہا اور میں اپنے بات میں ڈیفینسو میں نہیں گیا. آپ نے بار بار کہا نا لڑائی، تو میں نے صرف یہ واضح کیا کہ ہم لڑائی کی بات نہیں کر رہے. اچھا علی محمد صاحب ذرا لے لینا کانٹریبیو لے لیں قاہرہ صاحب کا. قاہرہ صاحب جلدی سے لے لیں بیکاز میں نے خرم دستگیر صاحب کی طرف جانا ہے. اگر آپ لوگوں نے تو نہیں کیا، سنیں خرم صاحب مزہ لیں گے نا یہ سنتے ہوئے، ان کو مزہ آئے گا. ہم تو بچے سے تھے، اسٹوڈنٹ سے تھے. صاحب جو ہے ہم سے زیادہ سینئر پولیٹیکل یہ بھی شخص در ہو کے تھے کہ بھائی سپریم کورٹوں پہ حملے ہوتے تھے، اندر ایک سپریم کورٹ کا جج بیٹھا ہوا ہے، باہر اور اوت لے رہے تھے. یہ اس زمانے کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے کارنامے ہیں. عمران خان صاحب نے آ کے حکومت میں عمران خان صاحب نے آ کے اداروں کو ساتھ لے کے چلے ہیں. اچھا بات مکمل کرنے تو سپریم کورٹ کے اپنے پاس نہیں تھا. سپریم کورٹ نے کیا نہیں کیا ہوا، چھوڑیے وہ ایک ماضی ہے. علی محمد خان صاحب ذرا ایک سیکنڈ رکیے. ویسے بھی آپ کی آواز ٹوٹ رہی. علی محمد خان صاحب آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں پولیس سے سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ آپ کی لائن کو ٹھیک کریں. ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں. جی قاہرہ صاحب آپ اپنی بات کو کوئکلی مکمل کر لیں تاکہ میں خرم دستگیر صاحب کی طرف جا سکوں. کوئکلی اپنا جملہ مکمل کر لیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہمیں اداروں کے ساتھ تصادم میں بالکل نہیں جانا چاہیے. فوج ہمارا ادارہ ہے، عدلیہ ہمارا ادارہ ہے، سب اداروں نے ایگزیکٹو پارلیمان سب نے بیلنس میں کام کرنا ہے تو ریاست نے صحیح پہ صحیح ہونا ہے. لیکن ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ادارہ اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے جو ماضی میں ہوتا رہا، بہت ہوا، کون سے ادارے نے نہیں کیا؟ کون سا ادارہ پوتر ہے؟ سب نے کیا ہوا ہے. لیکن آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر معزز جج صاحبان بیٹھے ہیں، وہ میری رائے ہے، میں نے فیصلہ آ گیا، میں نے رائے یہ دی ہے کہ بڑے ادب سے کہ وہ معاملہ جس پہ پبلک کی اکاؤنٹیبلٹی یا ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، اس اکاؤنٹیبلٹی میں فیصلے عدالت نہ کرے. اور
جہاں پہ کوئی وائلیشن آف لا یا وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ضرور کرے. اور ماضی میں اس محاذرے بہت بھرپور آپ کا بڑا بھرپور آپ کا آرگومنٹ ہے قائد صاحب, بڑا بھرپور آرگومنٹ ہے. خرم دستگیر صاحب سمپل سی بات ہے اس میں, ذرا رکیے نا, دیکھیے خرم دستگیر صاحب بہت ہی پیشنس کے ساتھ, خرم صاحب کی پیشنس کا اور امتحان دیکھیے خرم دستگیر صاحب بہت ہی صبر کے ساتھ, بہت ہی پیشنس کے ساتھ, بالکل سپریم کورٹ کے پیچھے حکومت نہیں چھپے گی کسی فیصلے کے, ہم اپنی ڈیسیجنز کی ریسپانسبلٹی لیتے ہیں. صرف یہ بات آج ہم لوگوں نے کی ہے, بس آخری بات ہے صرف 5 سیکنڈ, یہ بات کی ہے کہ جو بات وزیر اعظم پاکستان 2 مہینے سے کہہ رہے تھے کہ پورا ملک بند نہیں کر سکتے, آپ نے احتیاط بھی کرنی ہے اور ساتھ میں بزنس بھی چلانا ہے, صرف اس بات کو سپریم کورٹ نے ونڈیکیٹ کیا ہے. ٹھیک, اس بات کو سب ثابت ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہوتے ہیں. رکیے نا قائد صاحب, ذرا رکیے, سوری قائد صاحب رکیے. خرم دستگیر صاحب یہاں پر ایک عجیب امبیلنس خرم صاحب یہ پیدا ہو گیا ہے, خرم دستگیر خان صاحب, کہ وفاقی حکومت ایک فیصلہ کرنا چاہتی تھی, اس فیصلے کی ذمہ داری وفاقی حکومت کو لینی تھی, اس کے کانسیکوینسز کی, کہ صحیح ججمنٹ کی ہے یا غلط کی ہے. اب اگر وہ فیصلہ غلط نکلتا ہے, اس کے کانسیکوینسز ٹھیک نہیں نکلتے, تو وفاقی حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم تو سپریم کورٹ کو اوبے کر رہے تھے. خرم دستگیر صاحب, یور پارٹیز پوزیشن آن دیٹ. جی اب چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, میں بھی بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ وفاقی حکومت کو جا کے آرگیو کرنا چاہیے کہ دیکھیے, جہاں عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری آئین میں درج ہے, وہاں ایگزیکٹو کا بھی ایک رول ہے اور لیجسلیچر کا بھی رول ہے. ان تینوں نے آئین کے دیے ہوئی حدود کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. اگر کہیں کوئی ایسا فیصلہ ہے, چاہے وہ حکومت کے فائدے کا فیصلہ ہے, حکومت کو بہرحال یہ کلیئر کرنا ہے کہ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے, اس کے اوپر ہم نے زیادہ ڈیلیبریشن کی ہوئی ہے, ہمارے پاس زیادہ سائنسی معلومات موجود ہیں, لیکن غالباً چونکہ حکومت کے فیصلے بھی بغیر کسی ایویڈنس بیسڈ نہیں ہے. میں پھر کہوں گا کہ جب کم اموات تھیں تو لاک ڈاؤن سخت تھا, جب اموات اس سے 100 گنا ہو گئی تو لاک ڈاؤن نرم ہو گیا. اس کا مطلب ہے حکومت بھی اسی کنفیوژن کا شکار ہے, اور یہی کنفیوژن جو ہے حکومت نے سپریم کورٹ کو بھی ٹرانسمٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ فیصلہ آیا ہے, جس بھی قسم کا فیصلہ ہے. لیکن جو صوبائی حکومتیں ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی جانوں کا حفاظت کریں, ان کا دفاع کریں, جس طرح فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو یہاں اگر ضرورت پڑے گی, اب دیکھیے اگر خدا نخواستہ, اور خود جو ہے وفاقی وزراء فرما رہے ہیں کہ جناب جون میں اور اموات جو ہیں وہ بڑھیں گی اور زیادہ حالات خراب ہوں گے, اور فیڈرل گورنمنٹ اگر اس وقت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں لاک ڈاؤن دوبارہ امپوز کرنا ہے اور سختی سے امپوز کرنا ہے, تو پھر اب وہ کیا سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف جا کر کنٹیمپٹ کر کے ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. اس لیے کہ سپریم کورٹ کو جا کے کہنا پڑے گا کہ جناب یہ پرویو جو ہے, بڑے ادب سے عرض کر رہے ہیں, یہ ہمارا ہے اور آپ کائنڈلی ہمیں اس کا فیصلہ کرنے دیں. یہ جو عدلیہ کی طرف سے جو ایک ویو پوائنٹ ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن جس طرح لیجسلیچر کا کام ہے اکاؤنٹیبلٹی کرنا حکومت کی, ہم نے حکومت سے بار بار پوچھا کہ ہمیں آپ بتا دیں کس کرائٹیریا کے تحت آپ نے پہلا لاک ڈاؤن لگایا تھا اور اب کس کرائٹیریا کے تحت آپ نے اسے نرم کیا ہے. حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور جو پارلیمان کا سیشن ہوا, اس میں پاکستان کے وفاقی وزیر صحت جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہے, ان کو آ کر دونوں ایوانوں کو بریف کرنا چاہیے تھا, وہ مفرور رہے. اس کے بعد جو ہے جو وفاقی وزیر معیشت کے ہیں, مشیر خزانہ, انہیں آ کر بریف کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کیا ہے, وہ بھی مفرور رہے. پھر وزیر داخلہ کو آنا چاہیے تھا بتانے کے لیے کہ جناب بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, وہ بھی مفرور رہے. تو یہاں جو ہے جب ایک بالکل غیر متعلقہ وزیر خارجہ آ کر حکومت کی طرف سے پالیسی بیان ایشو کر دیتے ہیں, اور جس سے کسی کی کوئی illumination نہیں ہوتی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صوبوں کی ذمہ داری ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پریکٹیکلی وفاقی حکومت نے نہ صرف سپریم کورٹ کے سامنے اپنا پرویو لوز کر دیا ہے, مفرور ہو گئے وہاں سے, بلکہ پارلیمان کے سامنے بھی اور پاکستان کے عوام کی جو ذمہ داری تھی اس سے بھی وہ پوری طرح سے وزیر اعظم عمران خان مفرور ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب جہاں مفروروں کی بات چل رہی ہے, ایک مفرور بہت شکریہ. میں ایک بریک لے لوں سر, سر میں آپ کی طرف آتا ہوں. خان صاحب میں آپ کی طرف بریک لے لوں سر, لائیو پروگرام میں اجازت دیں.
ब्रेक ले लूँ, नाज़रीन की सारी गुफ्तगू आपने देखी, ब्रेक में ले लूँ यहीं से, इसी बहुत ही तेज़ उतुंद बहुत अहम ये डिस्कशन है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और जमहूरियत के हवाले से। ब्रेक के बाद इसे आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। चंद मिनट ही हमारे पास होंगे क्योंकि ब्रेक से पहले हमने बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ज़्यादा ले लिया। अगर मैं आ सकूं अली मोहम्मद खान साहब की तरफ। अली मोहम्मद खान साहब, आप बात को सम अप कर लें। मैं आपका आर्गूमेंट इस हद तक समझता हूं कि वफाकी हुकूमत का ये आर्गूमेंट है, बड़ा प्रिंसिपल्ड आर्गूमेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, कि तहद्दे क़यामत की सारी उम्र तक तो ज़ाहिर है क्लोज डाउन नहीं रह सकता था, किसी न किसी स्टेज पे ज़िंदगी को आगे चलना है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने उसमें रिस्क लेने का फ़ैसला किया और वो प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी कि वो रिस्क ले रहे थे सोच समझ के। अब ऑपोजिशन क्या कह रही है? ऑपोजिशन की कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर को ये रिस्क खुद लेना था, सारे एग्जीक्यूटिव को लेना था, कोर्ट के फैसले के पीछे आपकी हुकूमत ने जो अपने आप को छुपा लिया है, ये बात जमहूरियत की नफी है। डॉक्टर साहब, यहाँ बड़ी दिलचस्प बहस छिड़ी खुर्रम दस्तगीर साहब ने मफरूरों की कि ये भी मफरूर है, वो भी मफरूर है। लगे हाथों मैं उनको याद दिला दूं कि एक मफरूर आजम और भी है जिनकी दरखास्त पे इजलास बुलाया गया, शहबाज साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी नजर नहीं आए। ये बात है, पूरी कौम की जान की फिक्र और उसके बाद अपनी जान की वजह से नहीं आई, लेकिन हमने उसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया। जब इनकी तरफ से बयान आया कि बीमार है, नहीं आ सकते, तो वी जस्ट टुक इट इन आवर स्ट्राइड। हमने उस पे वावेला नहीं किया। वज़ीर आज़म नहीं आए तो फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पे कैसे? सुन लेना खुर्रम साहब, सुन लिया करें ना, सुन लिया करें। लेकिन अभी तो सुनते हैं, ये तो एक अलग इशू है, ये तो एक अलग से मामला है। मफरूर हो जाए तो फिर किसी और को कैसे ब्लेम किया जा सकता है? अभी तो लिस्ट में एक और भी नाम है। बड़े मफरूरों की बात खुर्रम साहब करें, एक और भी मफरूर है डॉक्टर अपना पीरजादा साहब, मलक मकसूद। ये तो एक अलग इशू है, ये तो एक अलग इशू है। शहबाज शरीफ इस पे फिर बात कर लेते हैं, एक अलग इशू है। 1.5 अरब रुपए का मफरूर एक चपरासी के नाम पे कम नहीं बनी, तो मफरूरों की बात नहीं। मेरी गुजारिश है, अगर हमने ये दोबारा चीजें खोल ली है ना, ये एक अलग मामला है। जो 107 अरब के खड्डे पेशावर में नजर आ रहे हैं, पेशावर के शहरियों को, उसका जिम्मेदार कौन है? मालम जब्बा में जो अरबों का फ्रॉड हुआ, उसका जिम्मेदार ये एक अलग मामला है। अगर आपने 1 अरब दरख्त लगाने थे और 1 करोड़ भी नहीं लगे, उसमें भी अरबों खाए गए, उसका जिम्मेदार कौन है? जो दवाइयों में अरबों खाए गए, उसका जिम्मेदार कौन है? एलपीजी में अरबों खाए गए, जो आटे और चीनी में 200 अरब खाए गए, उसका जिम्मेदार कौन है? मेरी गुजारिश है, जब आप दस्तगीर साहब मेरे पास भी पूरी लिस्ट है, तो अगर बात करनी है रुकिए प्लीज। सर एक सेकंड रुक जाता रहा। सर एक सेकंड रुक जाए। अली मोहम्मद खान साहब, ये आप बात को अली मोहम्मद खान साहब, ये तो स्किलफुली आप बात को हटा रहे हैं। असल सवाल तो ये है कि आपकी गवर्नमेंट अपने आप को अदालत के पीछे छुपा रही, उसका जवाब दे दें, क्योंकि ये तो आपने जिम्मेदारी लेनी है कि आपका फैसला सही है या नहीं है एमसीओसी समेत। वो उसका जवाब दे दें, फिर हम शहबाज शरीफ साहब पे चले जाते। चले मैं उस पे आता हूँ। मैं शहबाज शरीफ साहब के उन चपरासी शहबाज शरीफ की बात इसके बाद कर ले। जो 1.5 नहीं, मैं अभी पूछता हूं खुर्रम दस्तगीर से, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, आप इसका जवाब दे दें, फिर हम शहबाज शरीफ साहब पे आ जाते हैं। इसका जवाब दे दें कि आप आपको अदालत के पीछे छुपा रहे हैं। अदालत की तो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी तो आपकी है। इनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, वो शहबाज शरीफ साहब के मॉडल टाउन के 55 वाले उस प्रोजेक्ट में वो चपरासी था। शायद खुर्रम साहब को पता हो, शरीफ साहब आ जाते हैं 1.5 अरब रुपए की 1.5 अरब रुपए की। चले छोड़े, अदालत वाली बात पे आते हैं। अदालत सर एक सेकंड, कायरा साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, उनको जवाब देने दें। अली मोहम्मद खान साहब, हम शहबाज शरीफ साहब को डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास 7-8 मिनट हैं। आपकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रही, अदालत के पीछे अपने आप को छुपा रही है, ये बेसिक सवाल है, इसका मुख्तसरन जवाब दे दें। कल को ये चीज वर्क नहीं करती तो डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी है कि आपकी जिम्मेदारी? डॉक्टर साहब, इसका सिंपल सा जवाब है कि अगर तो हम कोई ऐसी बात आज कर रहे हैं जो हमने पिछले 2.5 महीने में नहीं की, तो आपकी बात दुरुस्त है। हम किसी अदालत के या सुप्रीम कोर्ट के पीछे नहीं छुपते, हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, हमारा स्टेट ऑर्गन है, हम उनके पीछे नहीं छुप रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले ने इमरान खान साहब का जो स्टैंड था उसको सपोर्ट किया है। उन्होंने क्या बात की है देखें, मॉल्स, मार्केट्स, शॉपिंग प्लाजाज और बाजार ये खोलना, उनकी बात क्या है? उनकी बात ये है, ऑनरेबल जज साहिबान की राय ये है, उनकी फैसले की जस्ट ये है, उसका क्रक्स ये है, कभी नहीं कहा कि शॉपिंग मॉल खोल दें, कि आप सुने ना कि आप जो है बिजनेस को चलने दें। मिनिस्टर ने तो कभी नहीं कहा कि शॉपिंग मॉल खोल दें, कम्युनिटी, आप बिजनेस कम्युनिटी को चलने दें।
دیکھیں خان صاحب نے کیا بات کی، خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی کہ ہم ایک طرف احتیاط کریں گے، ایس او پیز فالو کریں گے، ملک کے تمام ڈاکٹروں کو اسمارٹ لاک ڈاؤن یہ ہے کہ آپ نے چند سر سن لیا کریں خرم صاحب کہ عمران خان صاحب سپریم کورٹ نے کہا ہم نے بزنس ملک میں جس طرح WHO نے ریکمینڈ کیا تھا اس لیول کی وسیع ٹیسٹنگ کریں، یہ بھی نہیں کہا ہے. ڈاکٹر مہید میں بات پوری کر لوں. اچھا چلیں، اب اس پہ بہت بحث ہو چکی، اس پہ بہت ڈاکٹر صاحب سر اس پہ بہت بحث ہو چکی ہے، عوام سارا سن چکی ہے سر، آپ کا پرسپیکٹو سب کا آگے ہے. خرم دستگیر صاحب جو بار بار شہباز شریف صاحب کی بات اٹھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج شبلی فراز صاحب نے آج یہ الزام بھی لگا دیا ہے کہ بھئی شہباز شریف صاحب عجیب بے تکی باتیں کر رہے ہیں، ان سے احتساب کی اور کرپشن کی بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کروا لیے جائیں. اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف؟ جی کیونکہ احتساب ان جو 2 سال گزرے ہیں اس میں سوائے انتقام کے کہ اپوزیشن کو اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کو پکڑ کر جیل میں ڈال دو، حمزہ شہباز 11 مہینے سے اندر ہیں، کوئی ریفرنس دور دور تک نہیں آیا. شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، شہباز شریف خود 133 دن حراست میں تھے، اس سے پہلے انجینئر قمر الاسلام، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، ایک طویل لسٹ ہے ان سب لوگوں کی، مفتاح اسماعیل بھی اس میں شامل ہیں جن کو گرفتار کیا گیا اور بغیر ریفرنس کے 8 مہینے 1 سال اندر رکھا ہوا ہے. لہذا یہ احتساب کی کہانی جو بار بار اٹھا دیتے ہیں، دیکھیے اس حکومت نے اسی لیے نا، جس طرح آج یہ سپریم کورٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں، یہ اپنی نالائکی چھپانے کے لیے ہمیشہ احتساب کے پیچھے چھپتے ہیں. جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جناب یہ تو معاملہ ہماری پرفارمنس خراب ہو گئی ہے، لہذا پھر وہ کہتے ہیں ہم ان کو پکڑ لیں گے. ٹارزن آ رہا ہے. شہزاد اکبر صاحب کے نئے الزامات آپ نے سنے نا کہ شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ اتنی میسو ایویڈنس آ گئی ہے، شہزاد اکبر کے جو الزامات ہیں، میری جو استدعا ہے، اتنی میسو ایویڈنس آ گئی کہ میں آپ کو شہزاد اکبر کے ایک لفظ کے اوپر نہ ہی میں اور پاکستان کے عوام یقین کرنے کے لیے تیار نہیں جب تک شہزاد اکبر کی ایویڈنس ریفرنس بن کر عدالت میں داخل نہیں ہوتا. اس سے پہلے یہ صرف میڈیا ٹرائل ہے مسلم لیگ نون کو بدنام کرنے کا. آپ غور کریں ڈاکٹر صاحب، پچھلے 19 مہینے میں شہزاد اکبر نے 19 کانفرنس کی ہیں، ان میں سے کتنے ریفرنس بنے ہیں؟ 0 ریفرنس. اب ذرا رکیے نا 2-3 منٹ. علی محمد خان صاحب کہ تمام پریس کانفرنس اگر شہزاد اکبر سچ بولتے ہیں، علی محمد خان صاحب عدالت میں داخل نہیں ہوا تو یہ کس قسم کی پریس کانفرنس ہے؟ میری گزارش ہے کہ یہ میڈیا ٹرائل بند کریں اور عدالت کے اوپر انصاف کریں. اور جب عدالت میں جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ 1 سال لوگوں کو جیل میں رکھا ہے اور ریفرنس نہیں بنا سکے. اچھا خرم صاحب میں کوئکلی لے لوں. علی محمد خان صاحب بات بہت وزنی کر دی ہے خرم دستگیر نے کہ اگر شہزاد اکبر کے پاس ایویڈنس ہے تو پھر ریفرنس کیوں نہیں بن پا رہا. بس اس کا جواب دے دیں، پھر میں ذرا قائرہ صاحب سے بھی لے لوں. دیکھیں ریفرنس تو ظاہر ہے اگر کریڈیبل ایویڈنس ہے تو اس کا بنے گا. کچھ باتیں مذاق میں ہوتی ہیں اور کچھ سیریس ایک سوال ہے. خرم دستگیر صاحب موجود ہیں، ہم تینوں جو ہے مطلب الیکٹڈ ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں یا رہے ہیں. قائرہ صاحب آپ کے فیڈرل منسٹر رہے ہیں، خرم صاحب عوام کی طاقت سے آتے ہیں، مجھے بھی عوام نے منتخب کیا ہے 2 دفعہ. ہم پہ لازم ہے کہ ہماری اگر وفاداری اپنے لیڈر یا جماعت سے ہو تو اس سے زیادہ وفاداری ریاست اور عوام سے ہو. اور ایک سمپل سا سوال ہے، میرے پاس ڈیٹا ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو. ڈیٹا یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن K55 میں واقع شہباز شریف گروپ کے ہیڈ آفس میں بطور چپراسی کام کرنے والے ملک مقصود کے نام پہ فرنٹ کمپنی مقصود اینڈ کمپنی کس نے بنائی؟ دوسرا، مقصود اینڈ کمپنی کے اکاؤنٹ میں 1.5 ارب روپے کی پارلیمان کوئی کمیٹی وہ مفروض ہو گیا. باقی الزامات وقت نہیں ہے، عدالت میں جائیں یا پارلیمان میں جائیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو جواب دیں نہیں. ادھر بھی جائیں گے سر. ویسے اگر آپ کے پاس سر رک گئے، آپ دونوں رک جائیں سر، وہ جواب آ گیا آپ کا. قائرہ صاحب یور لاسٹ ورڈ. ڈاکٹر صاحب بڑی سمپل بات ہے، پاکستان کا 200 ارب ڈالر باہر پڑا ہوا ہے اور ہم نے واپس لانا ہے. یہ شہزاد اکبر نے کہا تھا، اس کو کوئی $1 آیا یا آنے کا امکان ہے. پاکستان سے 10 ارب ڈالر ہر مہینے باہر فلائی کرتا ہے، ہم روک لیں گے. شہزاد اکبر نے کہا 1 پیسے کا 1 پائی کا بھی اس پہ کوئی واپسی ہوئی ہے. شہزاد اکبر نے کہا ہمارے پاس سالڈ ایویڈنسز ہیں. پرویز مشرف کے دور میں بھی احتساب کمشنر یہی تھے صاحب. اس دور سے لے کے آج تک ان کے پاس سالڈ ایویڈنسز تھے. سپریم کورٹ نے کیا کہا، ہائی کورٹوں نے کیا کہا، نیب کی عدالتوں نے کیا کہا،
नैब के सबूतों के ऊपर क्या कहा, हुकूमत को क्या कहा, एफआईए को हमें छोड़ दें, उनके सबूतों का क्या सूरत हाल है, उसी तरह की एक रामलीला वो हर रोज सुना देते हैं बैठ के। और मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग को उनके खिलाफ बिल्कुल तय करना चाहिए कि उनके खिलाफ सू करे। अच्छा, एक बात पे एग्री करना चाहता हूं मैं, अगर आपकी इजाजत हो डॉक्टर साहब, वो ये है कि इस बात से मैं एग्री करता हूं कि बिल्कुल रेफरेंस बनना चाहिए, लेकिन इस बात से ये मेरे साथ एग्री करें कि अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा अफसोस है कि वक्त ही खत्म हो गया। बिल्कुल मुझे आप सबको रोकना पड़ेगा। पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातों का इंतहाई तेज और तुंद मौक़िफ़ जो है आज की सियासत के इशूज़ पे आपने सुना। फैसला नाज़रीन आपका ही है, आप ही का फैसला है। आज इतना ही, फिर आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।